السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سے متعلق ایک دو سوالات آئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سورۃ المومنون جو 18ویں پارے میں ہے، 23ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیہ نمبر 100 میں فرماتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک رہیں گے جہاں تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ تو عالم برزخ سے متعلق یہ ایک مقام ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ میں انسان رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور پھر وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برزخ میں جو سوال آئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے اس طرح ملنا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں ملتے ہیں۔ دیکھیے، روحوں کی ملاقات تو ثابت ہے، جیسے میں نے آپ سے بہت ساری روایات اس ضمن میں ڈسکس کی ہیں، لیکن ان ملاقات کی کیفیت دنیا والی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، دنیا میں ہماری روح جسم میں ہے، اور روح جسم میں ہوگی اور دوسرے بندے کی بھی روح جسم میں ہوگی، ملاقات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا سے جانا کیا ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، جسم دفن ہو گیا، روح ختم نہیں ہوئی، جسم معدوم ہو گیا یا بالکل صحیح سالم رہا، وٹ ایور از دا کیس، لیکن روح جو ہے اس کا تعلق جسم سے رہا، پر وہ جسم کے اندر نہیں داخل ہوئی۔ اب یہ جس طرح کے معاملات ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے ہیں۔ اس طرح کے معاملات پھر جنت میں انشاءاللہ تعالی ہوں گے، دنیا کے بعد جنت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن تو روز محشر ہے، ہر ایک کو ویٹ ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، لیکن جب نامہ اعمال مل جائے گا اور کامیابی مل جائے گی تو پھر وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا خوش باش، تو وہاں پر ایک ملاقات ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں تو ملاقات ہی ملاقات ہے۔ تو اب اس طرح کا ملنا جس طرح کہ یہاں ملنا ہے وہ برزخ میں نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی، مثال کے طور پہ کہ بھئی میں اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کے سو جاؤں، یا اپنے باپ سے گلے لگ جاؤں، یا اپنی ماں سے گلے لگ جاؤں، اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، برزخ ایک روحانی ملاقات ہے، روحوں کی ملاقات ہے، جسم اس میں انوالو نہیں ہے، اور روحوں کی ملاقات اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کے جسموں کی ملاقات۔ تو اس لیے ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا، لوگوں کا سوال آتا ہے بیوی سے متعلق یا بیوی کا شوہر سے متعلق کہ برزخ میں کیا ہم میاں بیوی ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں، اگین وہی بات ہے کہ برزخ میں ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ مقام ہیں۔ روحوں کی ملاقات سے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے آپس میں ملاقات ہے، ان کے آپس میں گفت و شنید ہے، وہ حال احوال پوچھیں گے، انہیں مطلع بھی کیا جاتا ہے اعمال پر اور احوال پر بھی، وہ ہم ساری تفصیلات احادیث مبارکہ سے دیکھ چکے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس طرح کا ملنا نہیں ہے جس طرح کا ملنا اس دنیا میں ہوتا ہے، نہ اس طرح کا رہنا ہے جس طرح کا رہنا اس دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں کی جو آپس میں محبت ہے میاں بیوی کی، وہ تمام معاملات جو بھی ہیں، یا ماں باپ کے ساتھ محبت، یا بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، یا اولاد کے ساتھ محبت، وہ تمام معاملات برزخ میں ہیں تو صحیح، پر اس طرح نہیں ہے جیسے دنیا میں۔ تو روح چونکہ ایک لطیف شے ہے، اس کے معاملات بھی لطیف ہیں۔ جیسے عالم ارواح میں بھی روحوں کی آپس میں ملاقات تھی نا، لیکن اب آپ کو اس ملاقات کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا، لیکن وہاں جن نفوس سے انسیت تھی ان نفوس سے یہاں پر بھی انسیت ہے، وہاں جن نفوس سے بنتی نہیں تھی ان سے یہاں پہ بھی نہیں بنتی، یہ معاملہ ہے۔ بعض دفعہ آپ کو ایسے ہوتا ہے، کسی سے آپ ملتے ہیں، آپ کی روح اس کی روح سے انسیت محسوس کرتی ہے، مانوس اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، یہ وہ عالم ارواح کا تعلق ہے جو روح سے محسوس کرتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پریزنس میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے، کیونکہ آپ نے کبھی ان کے پریزنس میں عالم ارواح میں بھی آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے، مرضی اللہ کی۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ لیکن آپسی معاملات کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔
پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، پھر انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت میں بھی اس طرح کا رہنا نہیں ہے جیسے کہ یہاں رہنا ہے، کہ بھئی ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہیں اور وہیں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ماں کھانا بنا رہی ہے، ابا جی کام پہ جا رہے ہیں، ابا جی باہر سے سامان لا رہے ہیں۔ وہ زندگی نہیں ہے۔ جنت بڑی مختلف جگہ ہے، ملاقات تو ہے، ذمہ داری ایک دوسرے کی نہیں ہے۔ وہاں پہ سب کامیاب لوگ ہیں، سب کی اپنی اپنی جنتیں ہیں۔ ایک لیول رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، ایک لیول میں رکھے گا سارے خاندان کو، یہ بات یاد رکھنا کہ لیکن اس کے اندر ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے۔ تو اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے معاملات جدا گانا ہیں، برزخ کے معاملات جدا گانا ہیں، آخرت کے معاملات جدا گانا ہیں، اور جنت کے معاملات جدا گانا ہیں۔ تو بہرحال جنت میں ملاقات تو ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سا اچھا پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ بھئی جنت میں جو ہم داخل ہوں گے تو کیا ہم صرف روح کے ساتھ داخل ہوں گے یا جسم بھی ہوگا؟ جی جسم بھی ہوگا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرما دیا کہ روح کو جسم میں ایک دفعہ پھر ڈالا جائے گا، تو پھر روح اور جسم دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہی جسم ہوگا؟ یہ جسم ایز اٹ از تو جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے نا۔ یہ آنکھیں جنت کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جسم جو ہے یہ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا، اچھا پھر برق رفتار سواری کے اوپر یہ جسم اگر بیٹھے تو ہارٹ فیل ہو جائے عام سچویشن میں، تو اس لیے جنت کے مطابق چیزوں کو ڈھالا جائے گا، جسم اور روح دونوں کو داخل کیا جائے گا۔ روح تو لطیف ہے، وہ جنت میں آرام سے رہ سکتی ہے، جسم کو جنت کے مطابق کر کے انشاءاللہ تعالی داخل کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے کچھ نہ کچھ بات آپ کے سمجھ میں ضرور آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔